من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على العارج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں میں کھا پی لو، یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماؤں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے گھر یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے گھر یا اپنی خالاؤں کے گھر یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے گہرے دوستوں کے گھروں میں کھانے پینے کا انتظام کر لو تو کوئی حرج نہیں، چاہے سب مل کر کھاؤ یا اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ. لہٰذا جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی نہایت ہی پاکیزہ اور بڑی ہی بابرکت دعا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام نہایت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو. یہ سورہ نور کی 61 نمبر کی آیت ہے. اس میں بہت سے گھروں کو گنایا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو اور رشتوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کر تم لوگ کھا پی سکتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق العباد کے متعلق بہت سے احکامات آئے ہیں، اور حقوق العباد کے متعلق حفاظت اور اس کی رعایت کے تعلق سے تاکیدات آئے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ کسی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کرنا، تھوڑا سا بھی تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس کی اجازت کے بغیر، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، اور اس سے احتیاط کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. کہیں پر اگر کوئی آپ کو نہیں بلائے تو آپ وہاں پر نہیں جانا، کسی کے پاس دعوت میں بن بلائے جا کر نہیں کھا لینا، یا کسی کے مال میں سے ذرا بھی تصرف نہیں کرنا. یہ اس بات کی تاکیداً حکم دیا گیا ہے. اور اس تعلق سے صحابہ کرام کا رویہ بہت بہترین تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نگرانی میں تیار کی ہوئی جماعت تھی، اور وہ لوگ تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے، اور فرشتے بھی ان کے اوپر فخر کرتے تھے. وہ ایسی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ ساری رہتی دنیا تک وہ جماعت کو دکھانا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ لوگ بھی مالوں کے تصرفات کے تعلق سے بڑی احتیاط برتتے تھے، اور ہمیشہ یہ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں پر کسی کے مال میں بے جا تصرف نہ ہونے پائے، کسی کی مالک کی مرضی کے بغیر کسی کے مال میں ذرا بھی تصرف نہ کرے، اور کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دینا، ادنا سی ادنا تکلیف دینا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں 2-3 واقعات بیان کیے جاتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں تندرست صحت مند صحابہ بھی ہوتے تھے، اور جو بیمار اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں معذور وہ لوگ بھی ہوتے تھے. اور ایک انسانوں میں ایک عادت ہے، ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ لوگ اندھے لنگڑے یا اس قسم کے بیمار قسم کے کوئی اگر لوگ ہوں تو ان کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، ان سے گھن کھاتے ہیں. تو یہ بات وہ جو معذور صحابہ تھے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حضرات اچھے ہیں، تندرست صحت مند ہے، وہ ہم سے گھن کھائیں، اس لیے وہ ان کی مجلسوں میں جانے سے پرہیز کیا کرتے تھے خود بخود. اور دوسری بات یہ سوچتے تھے کہ جیسے یہ نابینا ہے کوئی صحابی، تو یہ سوچتے تھے کہ کسی کے ساتھ مل کر کسی کی مجلس میں بیٹھ کر کھانے کے جو آداب ہے اس میں یہ ہے کہ سب کو برابر برابر ملے، اور اگر چونکہ میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ لے لوں، دوسروں کا حصہ بھی میں کھا لوں، یہ سوچ کر وہ اس میں نہیں جاتے تھے. اور جو لنگڑے تھے
ایک کوئی صاحب دونوں یہ سوچتے تھے کہ میں اگر ان کی مجلس میں جا کر بیٹھوں گا تو زیادہ لوگوں کی جگہ لے لوں گا، اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو جائے گی، لہٰذا میں ان کی مجلس میں نہ جاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس طریقے سے بے انتہا احتیاط یہ حضرات کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو تندرست اور صحت مند صحابہ تھے اس کے برخلاف، وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ تو تندرست صحت مند ہیں، ہم جیسا چاہے کھا پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن یہ مجبور بیچارے جو حضرات ہیں، جو نابینا ہیں، جو لنگڑے لولے ہیں، یہ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے اندھے ہیں، نابینا ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، عمدہ چیزیں وہ دیکھ نہیں سکتے، ہم دیکھیں گے اور کھا لیں گے اور یہ لوگ محروم رہ جائیں گے، یہ سوچتے تھے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، لنگڑے لولے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برابر بیٹھ نہیں سکتے، تو نہیں بیٹھیں گے تو کھائے پیئیں گے کیسا، یہ سوچ کر وہ لوگ ان کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، یہ سوچتے تھے کہ وہ ان کو الگ اگر دے دیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تمام احتیاط یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ کہ جب صحابہ کرام جہاد پہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس وقت یہ کرتے تھے کہ اپنے گھروں کی کنجیاں ان حضرات کو دے دیتے تھے جو مجبور اور معذور تھے، اور یہ کہہ کر جاتے تھے ان سے کہ یہ کنجیاں تمہارے حوالے ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں سے کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں تم استعمال کر سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگوں کا یہ احتیاط کا عالم تھا کہ وہ لوگ اس میں سے استعمال نہیں کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ کہیں ان کی منشا کے خلاف استعمال نہ ہو جائے، یہ بڑی احتیاط کرتے تھے وہ لوگ۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو یہ تمام گھر جس میں ان کو گنوا دیا گیا ہے کہ تمہارے باپوں کے گھر، تمہارے ماؤں کے گھر، تمہارے بھائیوں کے گھر، تمہاری بہنوں کے گھر، تمہاری خالاؤں کے، ماموں کے، چچاؤں کے، پھوپھیوں کے اور تمہارے دوستوں کے، یہ تمام گھر تمہارے الگ گھر نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اور ان کے پاس جانے آنے سے اور ان کے پاس کھانے پینے سے اتنا زیادہ احتیاط مت کرو اور اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈالو، یہ ان کو جو ہے حکم دیا گیا اس میں۔ لیکن ایک بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہے چونکہ عام طور پر رواج تھا عرب میں یہ کہ یہ تمام گھر یہ اپنے سمجھے جاتے تھے اور اس کی افراد کو بھی اپنا ہی سمجھتے تھے، اور ان کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی وہاں سے آئے اور ان کے پاس بیٹھ کر کھا لے بغیر اجازت کے، کیونکہ وہ جو ہے ان کی عادت میں اور ان کی فطرت میں تھا عرب کی کہ اس سے ناگواری محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ لوگ آ کر ان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر بھی کھا پی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے خصوصی حکم تھا۔ آج کے اگر زمانے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناگوار محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر میں آ جائے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کر لے اور اس کو کھا لے پی لے، تو انہیں اس میں ناگواری اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جو ہے یہ اجازت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پر مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی نہیں جا سکتا، بلکہ وہاں پر اگر مالک کی اجازت کے بغیر اگر کوئی کھائیں گے پیئیں گے تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ اجازت اس ماحول کے واسطے تھی جہاں پر عرب آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں میں ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینے کو ناپسند نہیں کرتے، بلکہ جو ہے ہمیشہ ہر ایک کو بٹھا لیتے ہیں ساتھ میں، ڈرائیورز کو بھی بٹھا لیتے ہیں، دوسرے کام کاج کرنے والوں کو بھی ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ناگواری محسوس نہیں کرتے۔ لیکن بہت سے معاشروں میں ناگواری محسوس کرتے ہیں دنیا میں، اگر آپ دیکھا جائے تو ایسے معاشروں میں جہاں پر یہ ایسے حالات ہیں تو پھر وہاں پر مالک کی مرضی اگر نہیں ہے، ذریعہ بھی مشکوک ہے، تو پھر وہاں پر اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر ان کے مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی بھی عزیز اور رشتہ دار اور دوست احباب، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے اس کام کرنے سے، یعنی آپ کے بغیر اجازت کی کھا لینے پی لینے سے وہ ناراض نہیں ہوگا، اس کو ناگواری نہیں ہوگی، تو پھر آپ اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو اجازت الگ سے لینا ہوگا۔ یہ اس میں بات بتائی گئی ہے کہ اس میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ تکلف کر کے اس میں تکلیف اٹھاتے تھے ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے ان تمام لوگوں کے گھروں میں جا کر کھا پی سکتے ہو آرام کے ساتھ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اور ایک حکم جو اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ گھروں میں جانے کے جو آداب اس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے اجازت لو اور پھر سلام کرو گھر میں جانے سے پہلے، تو اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ نہ صرف باہر سے جو اجنبی ہے وہ سلام کرے اور اجازت لے، بلکہ گھر میں جانے والے جو گھر کے لوگ ہیں وہ خود بھی گھر والوں کو سلام کیا کریں۔ یہ ایک بہترین دعا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنے سے کتراتی ہیں اور معیوب سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایک بہترین دعا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں تو سب کو سلام کر لینا، یہ سب سے اچھا اور بہترین طریقہ ہے۔ اور ایک حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یعنی تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات چل
چل رہی تھی کہ وہ لوگ بڑا تکلف کیا کرتے تھے، کوئی الگ الگ کھا لینا چاہ رہے تھے کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے بہتر ہے تمہارے لیے، تم چاہے تو تمہارے لیے اگر مناسب سمجھو تو الگ الگ کھا لو، یا اگر مناسب ہو تو سب مل کر کھاؤ، لیکن زیادہ بہتری اس بات میں ہے کہ سب مل کر کھاؤ، اس میں برکت ہے، حدیث میں بات آئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ احکامات دیے گئے ہیں معاشرتی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام نہایت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ دراصل مومن تو وہی ہیں جو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی مہم میں رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کریں، کیونکہ اجتماعی ضرورت انفرادی ضرورت پر مقدم ہے۔ یقیناً توبہ استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک خاص حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی اجتماعی کام کا موقع ہو، چاہے جمعہ ہو، عیدین ہو، چاہے کسی قسم کی مشاورت کے لیے یعنی داخلی یا خارجی نبی آپ کو بلائیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی کہنے پر، ان کے حکم پر فوراً تعمیل کریں اور فوراً ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ یہ مومنین کا کام ہے۔ جو مومن بندے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مخلص ہیں، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کے حکم پر حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی بھی ان کے حکم پر غیر حاضر نہیں رہتے، اور پھر آنے کے بعد بغیر اجازت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں ہلتے۔ یہ کام جو کرتے تھے وہ مومن بندے کرتے تھے، اس کے علاوہ جو لوگ اجازت کے بغیر چلے جاتے ہیں وہ کوئی دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے، جبکہ جو ہے پورا مشرکین عرب ایک بار کی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان لوگوں سے حفاظت کیسے کی جائے، تو سب نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اطراف اگر خندق کھودی جائے گی تو اس سے محفوظ ہو جائیں گے ہم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے، اور صحابہ کرام بھی اس میں شریک ہوئے، اور سب کے سب محنت کر رہے تھے۔ لیکن جو منافق لوگ تھے وہ لوگ آنے سے کتراتے تھے، اور قسمہ پرسی کی حالت میں کبھی کبھی آ بھی جاتے تو آ کر فوراً چہرہ دکھایا اور بغیر اجازت کے پھر سے واپس چلے جاتے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان اور مومن ہیں، جو آپ کی اور اللہ کی باتوں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے حکم پر ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے، اور بلکہ آنے کے بعد اگر کوئی کام ان کو لاحق ہو جائے، اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور اگر وہ اجازت مانگیں تو اگر آپ ان کو ضروری محسوس کریں وہ اجازت تو دے دیں، ورنہ اجازت نہ دیں تو بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور پھر اجازت دینے کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جو وہ اجازت مانگ رہے ہیں آپ کی مجلس میں سے جانے کے لیے، یہ سب سے اہم کام ہے کہ آپ کے پاس موجود رہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں اس کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی بھی کام ہو، چونکہ وہ کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں، تو اجازت دینے کے بعد بھی اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کسی بھی معاملے میں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس بلانے کو معمولی بلاوا نہ سمجھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جب تک جی چاہا بیٹھے رہے، جب چاہا اجازت کے بغیر چل دیے۔ رسول کی اجازت بغیر چلے جانا حرام ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اجازت کے بغیر مجلس نبوی سے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی روش ہے۔ جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ پریشانی میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا ان پر تکلیف دہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔
اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ان سے آنکھ بچا کر سرک جانے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نکل جاتے تھے۔ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کو کچھ کام ہوتا تو آپ سے اجازت مانگتے اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو وہ جا سکتے تھے۔ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ رسول کی مخالفت کرنا یعنی بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پھر خاتمہ بالخیر ان کا نہیں ہوگا بلکہ کفر پر خاتمہ ہو جائے گا ان کا، اور پھر عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے، یعنی ہمیشگی کا عذاب وہ اپنے لیے تیار کر لے رہے ہیں۔ یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو معمولی بات سمجھ کر ان کی مخالفت کرنا، ان کی احکامات کی تعمیل نہ کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی ان کے طریقوں کو پسند نہیں کرنا اور ان کے حکموں کی تعمیل نہیں کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو یعنی غیر معمول بات سمجھو اور اس میں جو ہے ہمیشہ سے یہ لحاظ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائیں تو ان کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرو اور ان کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی مت جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔